عنوان بحث ہے کہ مراتب الصبر و انواعہ، کہ صبر کے مرتبے اور اس کی جو اقسام ہیں، انواع ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو مراد یہی ہے کہ صبر مختلف انسان کی زندگی میں مختلف حالات میں ہوتا ہے، تو اس کے کیا کیا مراتب ہیں اور کیا کیا اقسام ہیں۔ مراتب اور انواع ایک ہی معنی میں یہاں پہ۔ وقد ذکر علماء الاخلاق للصبر مراتب، اور یہاں پہ علماء اخلاق نے صبر کے لیے چند ایک مراتب بیان کیے ہیں۔ پہلا مرتبہ کیا ہے کہ الصبر عن الرکون الی ما یوافق الہوا، کہ انسان اس بات سے صبر کرے کہ رکون کر لے۔ رکون کیا ہے؟ کسی چیز کی طرف چلے جانا، ٹھیک ہے جی، کہ انسان اس چیز کی طرف جانے سے صبر کرے کہ ما یوافق الہوا، کہ جو اس کی خواہشات ہیں، ہوائے نفس جیسے کہتے ہیں، جو اس کی خواہشات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ جڑا رہے، ان کے ساتھ بالکل اسی کے ساتھ پیوستہ رہے، اس کے اوپر کیا ہے وہ اپنے آپ کو صبر کرے، یہ چیزیں اپنے ذہن سے نکالے۔ ہیں ہاں مطابق الصبر عن الرکون، یعنی صبر کرے اس چیز کی طرف جانے سے ما یوافق الہوا، جو اس کی ہوا کے موافق ہیں، جو اس کی خواہشات کے مطابق ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ من الصحت والسلامت والمال والجاہ، صحت انسان کی ہوگی، سلامتی ہو گئی، ٹھیک ہے جی، مال اور جاہ ہوگی، ٹھیک ہے، جاہ بھی یہ دنیا کے معنی میں مال و جاہ۔ کثرت العشیرت، کہ میرا بڑا جو ہے وہ خاندان ہے، ہونا چاہیے۔ اتساع الاسباب، جتنے بھی دنیا کے اسباب ہیں، مال و اسباب، وہ زیادہ ہونے چاہیے، وسیع۔ وسائر ملاذ الدنیا، اور دنیا کی جتنی لذتیں ہیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اس میں انسان کیا ہے؟ ان چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے بالکل، یعنی اس کا ہم و غم یہی ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ اچھا مال کما لوں، میری جو سلامتی ہے، میری جو صحت ہے، سب چیز جو ہے وہ فٹ ہو، بس اسی کے پیچھے کیا پڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبر کا پہلا مرتبہ کیا ہے کہ انسان اپنے دل کو جو ہے نا سنبھالے اور ان چیزوں کی محبت میں لے کر نہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ وما احوج العبد، اور کتنا ہی ایک انسان محتاج ہے الی الصبر عن هذه الامور، ان امور سے صبر کرنے کی طرف۔ وضبط نفسی، اور اپنے آپ کو روک کے رکھنا، کہ عن الرکون الیہا والانہماک فیہا، کہ نفس جو ہے وہ ان کی طرف چلا جائے اور اسی میں کیا ہے؟ منہمک ہو جائے۔ المؤدی الی طغیان، اور یہ چیز اس کو کس کی طرف لے جائے گی؟ طغیان کی طرف لے جائے گی۔ یعنی انسان اپنے پیسے سے، اپنی زندگی سے محبت کرے، اس کا خیال رکھے، یہ نہیں ہے کہ بالکل سفیہ ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے عشق کی حد تک محبت نہ کرے، بلکہ اس کے اپنے اصول اور ضوابط ہوں۔ یہاں پہ موقع ہے آخرت کا اور نصرت امام کا، تو پھر اس کی صحت اور جان کی کوئی پرواہ سے نہیں ہونی چاہیے، اس سے اپنی مال سے کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اس کی مثال ہمارے استاد کیا دیتے تھے کہ جس طرح ایک کشتی پانی میں تیر رہی ہوتی ہے، تو اگر وہ پانی کشتی سے نیچے رہے تو ٹھیک رہتا ہے، اگر وہ پانی کشتی کے اوپر آ جائے تو پھر کشتی کیا ڈوب جاتی ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے، صحت ہے، مال ہے، باقی جو چیزیں ہیں، یہ اس پانی کی طرح ہیں، یہ اگر آپ کے نیچے رہیں تو پھر یہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو سر پہ چڑھا لو، ٹھیک ہے، پھر یہ انسان کو کیا غرق کر دیتی ہیں، ڈبو دیتی ہیں۔ تو لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام کے بھی بڑے بڑے کاروبار تھے، ٹھیک ہے۔ صادق علیہ محمد کی یہ حدیث ہے، لوگوں سے جب وہ خمس اور زکوٰۃ دیتے تھے، کہتے تھے کہ اس مدینہ میں، اس شہر میں سب سے زیادہ میری اپنی ذاتی مال بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مال سے محبت نہیں کی، سارے کے سارے تقسیم کر دیتے تھے، لوگوں کی خاطر انہوں نے کمایا، کتنے کتنے ہزار غلام جو ہے وہ آزاد کروائے اپنے مال سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو غلامی کے سیٹ اپ کو ایسے ایسے ختم کیا ہے، آزاد کروا کے، اس کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ انسان صحت وغیرہ سے، ہر چیز سے محبت کرے، لیکن یہ ہے کہ نماز کے لیے اس نے جانا ہے، دین کی مدد کے لیے جانا ہے، پڑھائی کے لیے جانا ہے، قربانی کے لیے جانا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ اپنی صحت کو وہاں پہ دیکھتا رہے، یہ چیز نہیں ہے۔ پہلی وہ چیز کیا وہ ہے واضح۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ رکون کہتے ہیں، کہ کسی چیز سے اتنا گہرا جو ہے وہ رابطہ بنا لینا کہ پھر جو ہے وہ انسان کو اس کے علاوہ کچھ اور نظر آنا ہی کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اور یہ چیز ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، پتہ نہیں چل سکتی اسے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ایسے انسان متوجہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ الصبر علی الطاعت ہے، کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی اطاعت پہ صبر کرے، اور یہ بھی کیا سخت ہے، یہ بھی مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لأن النفس بطبعها، کہ انسان کی جو نفس کی نیچر ہے نا، طبیعت ہے،
وہ کیا ہے کہ تنفر العبودیت و تشتہر ربوبیت، وہ عبودیت سے نفرت کرتی ہے کہ کسی کے ماتحت ہو، اور جو ربوبیت ہے نا بڑا بننا، اس سے کیا کرتی ہے؟ محبت کرتی ہے، اس سے چاہتی ہے۔ ولذالک قیل، اسی وجہ سے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ ما من نفس، کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے، کسی کا ایک نفس بھی ایسا نہیں ہے کہ الا وہی مضمرۃ، مگر یہ کہ وہ اپنے اندر اس کو چھپائے ہوئے ہے۔ مضمرہ نفس اپنے اندر اسی کو چھپائے ہوئے ہے کہ ما اظہرہ فرعون، کہ فرعون نے جس کا اظہار کر دیا تھا، ٹھیک ہے، فرعون نے اظہار کر دیا کہ میں تم سب کا رب ہوں، تم سب کا مالک ہوں، اور ہر نفس کے اندر یہی خواہش چھپی ہوئی ہے، لیکن انسان اس کا اظہار نہیں کرتا۔ ولیکن فرعون وجد مجالا، لیکن فرعون کو کیا موقع ملا، فاظہرہ، تو اس نے کیا ہے جو نفس کے اندر فرعونیت چھپی ہوئی تھی اس کا اظہار کر دیا۔ وما من احد الا ويدعي ذلك، کوئی بھی بندہ نہیں ہے کہ جو اس بات کا دعویٰ کرے اپنے عبید، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے خدمت گزاروں کے ساتھ، اتباع، ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے کیا فالور ہیں، اتباع، وہ سب سے کہتا ہے کہ میں تو تمہارا کیا ہوں، خادم ہوں، ٹھیک ہے، تمہارا خدمت گزار ہوں، ٹھیک ہے جی، جس طرح عراقی کہتے ہیں خادم حکم، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ انکان ممتنع من اظہاری، اگرچہ یہ بندہ کیا ہوتا ہے، انکار کرتا ہے من اظہاری، اس ربوبیت کا انکار کرتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ میں مالک ہوں، کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں آپ کا مالک ہوں، ٹھیک ہے، اپنے جو اس کی دکان پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، اس کی کمپنی میں لوگ ہیں، اس کو ہی مالک کیا کہتا ہے کہ میں تو جی آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے، لوگوں کی خدمت کے لیے ہم نے یہ کارخانہ بنایا ہے، سب کچھ کے لیے۔ یعنی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی خادم القوم خود کو کہتا ہے کہ میں بھی کیا ہوں، قوم کو خادم ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے، فرعونیت چھپی ہوئی ہے، وہ جو خواہش ہے نا وہ چھپی ہوئی ہے، اس کے اظہار نہیں کرتا۔ والدہ طرح، اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ غیظہ، کہ وہ غصے ہو جاتا ہے عند تقصیر فی خدمت ہی، کہ جب اس کے جو خادم ہیں نا، جب وہ کوتاہی کرتے ہیں اس کی خدمت میں، جب اس کی خدمت میں وہ کوتاہی کرتے ہیں تو یہ غصے ہو جاتے ہیں۔ خود پہلے کہہ رہا تھا خادم ہوں، ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ جو ان کے بڑے آقا تھے جن کو عوام کہہ رہا تھا، اگر عوام نے کوئی غلطی کی، کوتاہی کی، تو پھر یہ ان کے اوپر کیا چڑھ جاتا ہے۔ فإن ذلك ليس إلا من الكبر، یہ بات نہیں ہے مگر کس کی وجہ سے، اس کے تکبر کی وجہ سے، تکبر چھپا ہوا ہے۔ وعلم بنیا، اے بیٹے جان لو، ان صبر علی طاعت، اطاعت کے اوپر جو صبر کرنا ہے یہ لازم ہوتا ہے، قبل العمل وحالہ وبعدہ، تین مقامات پہ، عمل سے پہلے، عمل کی دوران، اور عمل کے بعد۔ عمل سے پہلے کیا ہے، اما قبلہ فلتصحیح النیہ، وہ نیت کو صحیح کر کے، یہ جو مرحلہ ہے نا کہ عمل سے پہلے نیت کی تصحیح کرنا، یہ مشکل ترین مرحلہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو روایات اہل بیت علیہ السلام ہیں اور قرآن کی آیات واضح طور پہ ہیں کہ اللہ اسی کو چاہتا ہے جو اس کے لیے خالص ہو، کوئی اور اس میں دنیا داری نہ ہو، اور اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کرنا یہ انسان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے، ٹھیک ہے، خصوصاً آپ جیسے لوگ مثلاً جو ابھی نظام اور سیٹ اپ میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نظام سیٹ اپ میں کیا مطلب، یعنی قوانین کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، سختی کرنے والا ان کے اوپر کوئی ہے، تو ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہماری پڑھنے کی نیت خالص ہے یا خالص نہیں ہے، ہم کیا قرآن کی محبت میں پڑھ رہے ہیں، اہل بیت کی محبت میں پڑھ رہے ہیں، روزانہ صبح جا رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتہ چلتا، وہ بعض کا تو نفس ہمارا یا شیطان کے وجہ سے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی ہم تو بڑے اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا پڑھنے والے ہیں، کوئی چھٹی نہیں ہے، حوضے کی اتنی چھٹیاں، ہماری چھٹیاں کم ہیں، ٹھیک ہے، جمعرات کو بھی فرض کریں پڑھتے ہیں، وہ یوں کر کے ان کے تصورات آتے ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا دھوکہ ہوتا ہے۔ جب انسان آزاد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سختی نہیں ہوتی، گھر بار اپنا بنا لیتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل وہ جو اخلاص ہے وہ کہاں پہ ہے، اصل نیت اس کی کہاں پہ ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے پہلا، کہ انسان اپنی نیت کو صحیح کر کے جو ہے وہ اس کی طرف بڑھے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ وہی صبر ہی ہے، صبر الاطاعت کا یہی مطلب ہے کہ اطاعت کی طرف انسان بڑھے، لیکن پہلے مرحلے میں کیا ہے، نیت کو اپنا کیا درست کرے۔ وَأَمَّا حَالَهُ، حالو یعنی عمل کے دوران کیسے نیت کو صبر کرنا ہے، فَلِأَنْ لَا يَغْفِلَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وہ اس طریقے سے کہ یہ بندہ پھر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے کہ نماز شروع کرے اور توجہ کیا ہے اللہ کی طرف ہی ہو، کسی اور طرف نہ ہو، اور وَلَا يَسْتَعْمِلُ الرِّيَاءَ، اور اپنے عمل میں کیا ہے ریا کو نہ لے کر ہے، ٹھیک ہے، نماز وغیرہ میں تو ریا کو ہم میں سے کوئی نہیں کرتا، لیکن جو مجلس پڑھنی ہے، لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، سوشل میڈیا پہ احکام بتانے ہیں، باقی چیزیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں ریا کا عنصر بہت زیادہ آ جاتا ہے، تو یہاں پہ اپنے عمل کو ریا سے بچا کے رکھنا
شہرت سے بچا کے رکھنا یہ کیا ہے مشکل کام ہے، اور یہ صبر کی طرف کیا ہے محتاج ہے۔ اما بعد، عمل ہو چکا، سب کچھ نیک عمل ہو گیا، اس کے بعد پھر انسان کیا ہے تعریفوں کا محتاج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک ہوتی ہے تعریف کہ کوئی اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھئی کیا حالات رہے میرے، بتاؤ جی تعریف کرو۔ ٹھیک ہے، آج مجلس پڑھی ہے تو بتائیں بھئی کیسا رہا سسٹم۔ ٹھیک ہے، تعریف چاہتے ہیں انسان، عمل کیا پیپر میں پاس ہو گیا، یہی ہم پیپر بھی اسی کو کہتے ہیں نا، تعریف اور مدح کو کہتے ہیں کہ جی بڑے نمبر آ گئے جی، پوزیشن آ گئی۔ تو یہ چیز ہے، یہ کس کے اوپر پوزیشن آئی ہے؟ یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ میں نے جو ہے وہ پورا ہفتہ 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہیں، لہٰذا مجھے کیا ہے آپ انعام دیں، میرے نمبر فل لگائیں آپ۔ ٹھیک ہے، یہ دین میں نہیں چلتی یہ چیز، عبادت میں کیا یہ چیز نہیں چلتی۔ اسی وجہ سے ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ حوض علمیہ کا جو پرانا نظام ہے، اہل بیت کے جو زمانے کا نظام ہے، اس میں اس طرح کے نمبرنگ، امتحان، ڈگری، یہ سسٹم نہیں ہے، ٹوٹلی طور پہ اخلاص ہے اللہ کے لیے۔ اور ابھی یہ جو علماء نے کچھ شروع کیا ہے، یہ فقط ایک خاص مقاصد کے تحت ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے مال امام خرچ کرنا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ پڑھ بھی سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، تو لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ امام علیہ السلام ہم سے راضی نہ ہوں کہ آپ کہاں پہ ہمارا پیسہ لگاتے رہے، ضائع کرتے رہے۔ تو ایک اہتمام حجت کی خاطر کہ کم از کم یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ بندہ صلاحیت رکھتا ہے، پڑھنا جانتا ہے، تاکہ ہم پھر پیسہ خرچ کریں اور پھر اس کا اور امام کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم امام کو کیا ہے جواب دہی سے بری ہو جائیں۔ تو یہ کیا سیٹ اپ ہے، وگرنہ ہمارے پاس جو نظام ہے قرآنی نظام ہے کہ ہم ہدایت کے اور گمراہی کے راستوں کی تبلیغ کر دیتے ہیں، پھر قرآن نے کیا ہے اما شاکرا و اما کفورا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے تو اطاعت گزار بنو، چاہے تو کیا ہے کفر کرنے والے بنو۔ باقاعدہ جو ڈنڈا پالیسی ہے، سختی والی پالیسی، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، فقط ان لوگوں کے خلاف ہے جو فساد پھیلاتے ہیں، وہاں پہ پھر جہاد بھی ہے پورا کا پورا۔ لیکن دین کو کس نے اختیار کرنا ہے نہیں کرنا، لا اکراہ، اس میں قرآن نے واضح کیا، فقط آپ تبلیغ کر دیں، باقی لوگوں کی کیا مرضی ہے، مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ امام زمانہ کے جب ظہور ہوگا، پوری دنیا پہ اسلام پھیلے گا، وہاں پر بھی روایات ہیں کہ بہت سارے یہود و نصارہ جزیہ دینے والے اس ٹائم بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ مقابلے میں نہیں آئیں گے، لیکن پھر بھی وہ رہیں گے صحیح اسی حکومت کے ماتحت، کیونکہ ان کے اوپر بھی اکراہ نہیں ہے، زبردستی تو نہیں ہے کہ امام تلوار سے کہیں کہ دین قبول کرو، نہیں، دین قبول کرنے میں آزادی ہوگی، فقط مقابلے میں نہیں آ سکتے بھائی۔ اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ فساد نہیں پھیلا سکتے۔ ہاں، تیسری جو قسم ہے نا، اس میں صحیح ثانی لکھا ہے منہاج الصالحین میں، کتاب امر بالمعروف کہ طاقت سے روکنا، وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ حاکم شرع کی اجازت کے بغیر جائز ہی نہیں ہے، حاکم شرع سے اجازت لیں گے، یعنی اس سسٹم کو حاکم شرع اپنے اندر رکھے گا۔ جس طرح معصوم کے زمانے میں معصوم کہیں گے تو پھر آپ جہاد کر کے لوگوں کو ماریں گے جو برائی کر رہے ہیں اور باقی چیزیں۔ ہاں، ہم فقط زبان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں بس، جو مار پیٹ والے سسٹم ہے اس میں باقاعدہ لکھی گئی ہیں۔ مثلا بچے کو مارنے کے بارے میں صحیح ثانی کہ کیا موقف ہے کہ والد کو فقط کیا ولایت حاصل ہے، وہ بھی کیا ہے 3 ضربوں سے زیادہ نہیں مار سکتا، اور ہر ضرب بھی ایسی نہ ہو کہ جس سے کیا نشان پڑے۔ ٹھیک ہے، یہ شروط رکھی، اور اس ضرب میں بھی یہ لکھا کہ یہ فقط مقصد کیا ہو، ادب کے لیے ہو، اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ادب سکھانے کی خاطر ہو، بہت ساری شرائط ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ خود سوچیں کہ اپنے بچے کو مارنے کی بھی اتنی شرائط ہیں، تو انسان جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ پھینٹی لگاتا رہے، اور ایسا تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی لوگ خراب ہو جائیں گے، لوگ بے قابو ہو جائیں گے، تو ہو جائیں بھئی، حتیٰ کہ لوگ اتنے بے قابو ہو گئے کہ فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ کیا ہے خنجر چلا دیا نا، تو پھر بھی تو زبردستی نہیں کی گئی نا لوگوں کے ساتھ۔ تو بے شک اس میں بڑے بڑے انبیاء ائمہ علیہ السلام کا نقصان ہو جائے، ان کو شہید کر دیا جائے، پھر بھی یہ دنیا میں اختیار باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ خود سیرت اہل بیت ہم دیکھیں کہ اتنے جاسوس اندر ہیں کہ وہ زہر تک کیا پھیلا دی جاتی ہے، خود امام کی اپنی بیوی جو ہے وہ زہر دے دیتی ہے امام کو۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کیا کہیں کہ ہم جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو آج والا جو نظام ہے نا، ذرا سا شک کو تو 100 بندے اٹھا کے لے گئے، سب کی پھینٹی لگائی۔ ٹھیک ہے، اس میں جو بیچارے نہیں ہیں وہ بھی اندر آ گئے سارے، کیوں جی؟ وہ بڑا خوف ہے ہمیں کہ ہم انٹیلیجنس اپنی اچھی رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ نقصان نہ ہو جائے، وزیر اعظم صاحب کو کوئی مار نہ دے۔ اس نقصان سے بچانے کے لیے جو بیچارے لوگ ہیں ان کے اوپر کیا سختیاں شروع ہو گئی ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے۔ تو اسلام تو یہ نہیں کہ امام اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو دین کے قوانین ہیں اسی کے تحت ہم چلیں گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، امام کی جان جاتی ہے تو چلی جائے،
ٹھیک ہے، یہاں تک ہے امام کی جو جان ہے اس کو بھی کیا ہے قربان کر دیا جاتا ہے فقط انسان کی ہدایت کی خاطر، کہ انسان جو ہے وہ اپنے ارادے اختیار پہ باقی رہے۔ امام زمانہ کی حکومت کتنی جو ہے وہ مضبوط حکومت ہوگی، وہاں پر بھی ہے نہیں کہ امام کی شہادت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی حکومت ہو اور وزیر اعظم جو اس کا صدر ہے اس کو کیا ہے لوگ آ کے مار دیں، قتل کر دیں، تو انسانی اختیار تو رہیں گے، یعنی انسان آخر تک جو ہے نا سیدھا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ایسے ہی رہے گا، اختیار رہے گا سر۔ تو ہمارے حوزے کا جو نظام ہے وہ بھی ایسے ہے، اختیار کے اوپر کیا ہے رکھا گیا ہے۔ اچھا، اما بعد عمل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عمل کے بعد ایک تو تعریف کا مرحلہ ہے، ایک تعریف کے مرحلے کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے جسے عجب کہا جاتا ہے۔ عجب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، خود پسندی جسے کہتے ہیں، یعنی فَلْأَنْ لَا يَسْتَعْمِلَ الْعُجْبَ وَنَحْوَهُ، کہ انسان عجب کو اور عجب کی طرح کی وہ چیزیں مما یفسدہ جو اس کے عمل کو فاسد کر دیتی ہیں، فاسد کر دیتی ہیں، یعنی وہ عمل کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سید سیستانی دامت اللہ علیہ نے منہاج میں لکھا کہ یہ عجب بعض اوقات ایک ایسے مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ آپ کے لیے اس عمل کی قضا کرنا بھی واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کون سا مرحلہ ہے؟ جس مطلب کہتے ہیں ادلال کہتے ہیں عربی میں۔ ادلال کیا مطلب؟ کہ انسان یہ سوچنے لگ جائے کہ میں نے اللہ کے اوپر احسان کیا ہے، ہاں، جب یہ کیفیت آ جائے نا کہ میں نے اللہ کے اوپر احسان کیا ہے، تو یہ پھر کہتے ہیں کہ یہ نیت ایسی ہے کہ وہ عمل پھر دوبارہ کرے اللہ کی اطاعت کی خاطر، احسان والا وہاں پہ پہلو نہ ہو، اس کو بھی دوبارہ کرنا پڑتا ہے، عمل باطل ہو جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ عجب کیا ہے؟ کہ میں اپنے آپ کو پسند کر لوں کہ ماشاءاللہ جی آج میں نے جن بڑا اچھا کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پسندیدگی ہے یہ بھی انسان کے ثواب، جو عمل کا ثواب ہے نا، اس کو ختم کر دیتی ہے، یعنی انسان نیک عمل کرنے کے بعد بھی یہ سمجھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ اس کے ذہن ہونا چاہیے۔ امیر المومنین السلام سے کیا ہے کہ سجدے میں کیا کہتے تھے کہ حق تو یہ ہے کہ حق کی عبادت عطا نہیں ہوا، پوری زندگی جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں یہی اعتراف کرتے رہے کہ اے اللہ ہم نے تیرے حق کو پورا نہیں کیا، کوتاہی کر رہے ہیں، ہماری طرف سے کیا ہے کوتاہی ہے، یہ چیز ہے نا۔ اور اپنی جو گناہ نہیں بھی ہوتے ان کو بھی کیا گناہ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ پوری دعا کو میل کیا اس کے اوپر ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، حالانکہ وہ گناہ ہوتی نہیں، ہماری گناہ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام جو اپنے بہت سارے کاموں کو گناہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ گناہ ہمارے نزدیک نہیں ہوتے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں کیفیت میں آپ کیا کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس حالت میں چلا جاتا ہے کہ جب یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اس کی مثال کیا دیتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کوئی بڑی شخصیت ہے، بڑی معزز آپ کے گھر میں آئے اور آپ کے پاس کیا ہے اس کی خاطر خواہ انتظام نہ ہو کرنے کا، تو آپ آخر پہ کیا کہتے ہیں کہ قبلہ معذرت ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکے، اچھی جگہ نہیں دے سکے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے بھی ایسے ہے کہ اللہ کی جتنی عبادت کر لیں سب کچھ کم ہے، اس کا کوئی حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ چوتھے امام سے کیا روایت ہے کہ جس طاقت سے، جس زبان سے، جس جسم سے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی تو اسی کا دیا ہوا ہے، تو ہم اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں دے رہے۔ یعنی دنیا میں شکریہ کا قانون کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ گفٹ وغیرہ دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اللہ کی عطا میں سے اسی کو کیا کچھ دے رہے ہیں، یہ دینا تو نہ ہوا، کچھ بھی نہ ہوا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ مرحلہ رہتا ہے کہ انسان اپنے عمل کو کبھی بھی جو ہے وہ بہترین نہ سمجھے، اچھا نہ سمجھے، اور کبھی بھی اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے، اپنے آپ کو ہمیشہ کم تر سمجھے، ذلیل سمجھے۔ یعنی یہ اسلام کی نفسیات ہیں کہ جس میں اسلام نے ایسا سیٹ اپ بنایا کہ جس میں جو انسان کے اندر سے جو غرور کی جڑیں ہیں نا وہ تک ختم کر دی ہیں، غرور اور تکبر کی۔ کہ امام سجاد علیہ السلام کی دعا کیا ہے کہ اللہ لوگوں کی نگاہ میں اگر میرا ایک درجہ بلند تو کرتا ہے عزت اور احترام کے لیے، تو اتنا میری نگاہ میں وہ درجہ میرے لیے گرا دے کہ میں اپنے آپ کو اس سے بھی کم تر سمجھنے لگ جاؤں۔ یہ سیٹ اپ ہے، یعنی جتنے بھی انسان ہوتا ہے ہمارے یہاں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے کبھی بھی اچھا نہ سمجھے، چاہے واضح طور پہ دیکھ رہا ہے کہ اس بندے کے گناہ ہیں پھر بھی اچھا نہ سمجھے، کوئی نہ کوئی اس کی ایک جہت تلاش کرے کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے پاس حجت تمام نہیں ہوئی، اس کے اور زیادہ مسائل ہیں، مشاکل ہیں۔ اپنے آپ کو ہمیشہ سب سے کیا ہے برا سمجھے، سب سے زیادہ کیا ہے کم تر سمجھے۔ یہ نفسیاتی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں پھر غرور اور تکبر نام کی کوئی چیز آتی ہی نہیں ہے۔ غرور اور تکبر کا آغاز کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم جب مباحثہ کر رہے تھے تو اس طرح ہو جاتا ہے مباحثے میں، مثلا ایک بندے نے اشکال کی، اعتراض کیے تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اب بلوچ نے جو ہے وہ آپ کو پھنسا دیا نا، ملک نے پھنسا دیا یوں کر کے۔ تو یہ ساری کیا ہے وہ زمانہ جاہلیت کی کیا باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ہم پھر متوجہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یہ چیزیں اپنے دل سے کیا نکال دیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے جی آج میری بات کو بھی رد کر سکتا ہے۔ اور انتہائی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ممبر پہ جا کے اس تکبر کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، تو کوئی ہے مائی کا لال جو ہمارے سامنے ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طریقے سے میں نے جو ہے اتنی زیارتیں کی ہوئی ہیں، اتنے حج کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سسٹم ہے، وہ سیٹ اپ ہے، میں نے فلاں جگہ مجلس پڑھی تو یہ حالات ہوئے، بندے رونے لگ گئے، یہ تباہی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ عجب کے بعد کا مرحلہ ہے جی، خود پسندی کے بعد کے مرحلہ ہے۔ یعنی اسلام تو کیا، اگر آپ اسلام سے ہٹ کے بھی دیکھیں ماہرین نفسیات کو، تو وہ اس کو نفسیاتی مرض سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ نفسیاتی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو جی بڑا عالی شان ہے۔ یعنی ہمیں مرحوم شیخ محسن نجفی تبلیغ پہ بھیج رہے تھے ایک جگہ پہ، تو ہمیں بلا کے کہا کہ ادھر جا کے یہ نہیں کہنا کہ جی میں ادنیٰ سے ایک طالب علم ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ تو وہ لوگ ہمیں کال کرتے ہیں کہ یہ کیا چھوٹا سا طالب علم آپ نے بھیج دیا، ٹھیک ہے، تو ادھر کہنا ہے کہ میں استاد ہوں الکوثر کا، جی بڑا یوں کر کے کہنا ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی، انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک کوئی شعور نہیں آیا کہ وہ شعور ہوتا کیا ہے۔ اس معاشرے میں جو ممبر پہ جا کے تبلیغ پہ جا کے بڑی بڑی ان کو چھوڑتا ہے نا کہ میں جو ہے وہ ہوں، اس کو لوگ کیا مانتے ہیں، ان کا یہ ہماری مجبوری ہے فی الحال، ٹھیک ہے، ہم یعنی اس کے مطابق ان کو، ورنہ وہ قبول ہی نہیں کرتے آپ نے بندہ کون سا بھیج دیا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ انہی کے مزاج کے مطابق کیا ٹریٹ کریں۔ تو یہ بزرگان کو پتہ ہے کہ کس معاشرے میں کیسے جو ہے وہ رہنا ہے، لیکن بالآخر یہاں پہ واضح ہے کہ یہاں پہ حتیٰ کہ ہمارے جو استاد ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کل کے مباحثے میں ہم نے یہ کہا تھا، یعنی درس خارج ہو رہا ہے، ساری دلائل وہ دے رہے ہیں، لیکن اس کو وہ کیا نام دیتے ہیں؟ مباحثے کا نام دیتے ہیں، اور اپنے شاگردوں کو شیخ نہ کہہ کے پکار، شیخ نہیں، ہمارے استاد، ہمارے شیخ، یہ کہہ کے پکارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ عملی طور پہ چیزیں فقہا نے یہاں پہ سکھائی ہیں، تو یہ چیز بہرحال ہمارے لیے اس چیز کے خطرناک ہے۔ تو مصنف بھی کہتے ہیں یہ صبر کی قسم میں سے ہے کہ عمل کرنے کے بعد جو ہے نا آپ جو ہے نا اس میں رہنا، حوصلے میں رہنا۔ یہاں پہ ہمارے استاد کا یہ جملہ آ رہا ہے کہ یاد کہ وہ کہتے تھے کہ 2 رکعت آپ پڑھ لینا اگر اضافی نوافل وغیرہ، نواز شب وغیرہ، تو آپ جو ہے نا اس کے بعد معجزے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ابھی جو ہے کوئی کرامت صادر ہونے والی ہے، کوئی معجزہ ہونے والا ہے۔ تو یہی ہے کہ 4 دن جو ہے وہ روٹین سیدھی رکھ لیں تو اگلا بندہ جو ہے وہ اس میں چلا جاتا ہے کہ میں تو جو ہے نا بڑی بڑی کرامتیں ہونے والی ہیں ابھی۔ تو وہ ہمیں یہ نفسیات بتاتے ہیں کہ ان چیزوں سے کیا بچ کے رہو، انسان کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، تو حوصلے پہ رہے۔ اچھا، الثالثہ، تیسرا سبب کا جو صبر ہے، الصبر عن ارتکاب المعاصی، کہ گناہوں کے ارتکاب سے صبر کرنا۔ فإن العبد فی غایۃ الحاجۃ الی ذلک، ایک بندے کو بہت زیادہ ضرورت ہے، غایۃ الحاجہ یعنی بہت ضرورت ہے اس بات کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان المعاصی، جو گناہ ہیں، سیما الکذب، خصوصاً جھوٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ قبلہ صاحب چارجر مجھے دے دیں، نہیں ہے جی چارجر میرے پاس، ہوتا ہے چارجر، ٹھیک ہے، نہیں ہے چارجر۔ غیبت ہو گئی، غیبت تو مشغل ہے نا یہ ہم سب علماء کا، ٹھیک ہے، غیبت یعنی سنا ہے جی فلاں بندے کا کیا بنا، اس کے کیا حالات ہیں، بس یہاں سے شروع ہوتا ہے تو کام شروع۔ اسی نمیمہ ہو گیا، چغل خوری ہو گئی، بہتان ہو گیا، یہ کیا ہے؟ مألوفۃ بالعادہ، یہ جو انسان کی عادت ہے اس سے معلوف ہیں چیزیں، یعنی انسان کی عادت بن چکی ہے۔ والعادت و طبیعت ثانیۃ، اور عادت کو کیا کہتے ہیں کہ یہ انسان کی دوسری فطرت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ادھر سے عادت ہوئی گناہوں کی، فَإِذَا انضافت الی شہوت، انضافہ کیا ہے؟ مل جانا، مضاف سے ہے نا، اضافہ یضیف مضافہ، انضافہ باب انفعال سے۔ فَإِذَا انضافت الی شہوت، جب یہ جو دوسری فطرت ہے نا یہ مل جاتی ہے انسان کی، کس کے ساتھ؟ خواہش کے ساتھ، انسان کو مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے نا، ایک تو عادت ہوگی، ادھر کیا مزہ بھی ساتھ مل گیا، تو تظاہر جندان من جنود شیطان، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے 2 لشکر کیا سامنے آ جاتے ہیں، ایک عادت کے طور پہ وہ پورا لشکر بن گیا، ایک انسان کو کیا مزہ اور آ رہا ہے، اس میں شہوت آ رہی ہے، یہ دوسرا کیا لشکر ہو گیا، یہ کہ یہ سارے کا تظاہرہ کیا مطلب؟ یعنی غالب آ جانا۔ تو شیطان کے 2 جو لشکر ہیں، علی جند اللہ عز و جل، جو اللہ تعالیٰ کا ایک لشکر ہے، وہ جو ضمیر ہے نفس لوامہ ہے، اس کے اوپر یہ کیا آ جاتے ہیں؟ غالب آ جاتے ہیں۔ وَكُلَّمَا كَانَ الذَّنبُ أَلَذَّ، اور جب جتنا ہی گناہ کیا ہے زیادہ لذیذ ہوتا ہے نفس کے لیے مزے والا ہوتا ہے، كَانَ الصَّبْرُ عَنْهُ أَصْعَبُ، اس سے صبر کرنا اتنا ہی زیادہ کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے، یعنی جتنی زیادہ پکی عادتیں ہو جائیں ان عادتوں کو چھوڑنا اور ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی مصنف نے کہا کہ یہ بھی مشکل ترین صبر کی قسم ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ چوتھا مرحلہ کیا ہے کہ ما لیس ہجومہ تحت اختیاری، ایسی چیز سے صبر کرنا کہ جس کا ہجوم یعنی جس کا آ جانا انسان کے اوپر وہ انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں،
ٹھیک ہے، کما لو اوذی بفعل او قول، جیسے انسان کو اذیت پہنچائی جائے کسی فعل یا قول کے ذریعے سے، کسی نے کوئی بات ایسی کہہ دی تو انسان کیا پریشان ہو گیا، غصے میں آ گیا، کسی نے کیا ہے کوئی ظلم کر دیا اس کے اوپر، کوئی چیز اس کی چھین لی، اٹھا لی، احترام اس کا نہیں کیا، توہین کر دی، یہ بھی کیا ہے اس چیز کے اوپر بھی صبر کرنا ہوتا ہے۔ خصوصاً علماء کے لیے بہت چیز ہے، جیسے ہم کیا کہتے ہیں علم کے ساتھ ساتھ حلم، حلم کا مطلب کیا ہے صبر، کہ آپ علم والے بنیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبر کرنا بھی سیکھیں۔ اور انسان جو ہے وہ یہاں پہ صبر نہیں کر پاتا، یعنی ہماری شروع سے عادت کیا ہوتی ہے کہ فرض کریں کہ آپ جب تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں اور آپ کو فقہی احکام اچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دیکھو جی فلاں عالم کو تو کچھ آتے ہی نہیں ہے، کمال ابھی اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک یہ مسئلہ نہیں پتہ، وہ صبر کا پیمانہ کیا ہو گیا، لبریز ہو گیا۔ ابھی آپ ٹھیک ہے اپنا مسئلہ بتائیں سائڈ پہ ہوں، لیکن مسئلہ بتا کے جو اپنا غصہ ہے نا، ٹھیک ہے، کہ ان کو کیوں نہیں آتا، انہوں نے غلط کیوں بتایا، وہ غصے کا بھی کیا کرنا ہے، اظہار کرنا ہے۔ تو اس سے ایک عجب بھی آ جاتا ہے، اپنی پسندیدگی جو انسان کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے وہ جو حلم اور صبر کا پہلو تھا وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، مصنف یہاں پہ ایک چیز کو بیان کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں یہ چیز واضح ہے کہ اسے بری باتیں کہنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کرنے والے بھی ہوتے ہیں، بلکہ یہاں پہ مصنف نے روایات ذکر نہیں کی، روایات میں باقاعدہ ہے کہ ایک مومن کو اللہ ایسا پڑوسی عطا کرتا ہے کہ جو پڑوسی اسے اذیت دینے والا ہوتا ہے، یہ اس مومن کی کیا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، کہ وہ اس کو بھی ایسا نہیں دیتا کہ سارے لوگ اس کو پروٹوکول دینے والے ہوں، نہیں، اس کے ایسے حالات ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب کرنا کیا ہے کہ فَإِنَّ الصَّبْرَ عَلَيْهِ، اس کے اوپر صبر کیسے ہوگا، بِتَرْكِ الْمُكَافَأَةِ حَسَنٌ جَمِيلٌ، اس کے اوپر جو صبر ہے فَإِنَّ الصَّبْرَ حَسَنٌ جَمِيلٌ، اس کے اوپر صبر کرنا بہترین ہے۔ صبر کیسے کرے گا انسان، بِتَرْكِ الْمُكَافَأَةِ، بدلہ لینے کو ترک کرنے سے، ٹھیک ہے جی۔ صبر کی جو تعریف کی جاتی ہے نا کہ انسان اختیار رکھتا ہو اور پھر روک دے، اسے کیا کہتے ہیں، صبر کہتے ہیں۔ ایک انسان کو جیل میں بند کر دیا جائے، وہ کہے کہ میں صبر کر رہا ہوں جی، میں ان سے کچھ بدلہ نہیں لے رہا، تو آپ جیل میں بند ہیں، کیا ہے، صبر کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو صبر کی بات کہاں پہ آتی ہے کہ جب انسان کر سکتا ہو، جیسے انسان جواب دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا نہیں ہے کہ مجھے جواب دینا تو بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چپ ہوں، ٹھیک ہے، وہ چپ تھا تو چپ ہی رہتا نا، یہ جملہ اس نے کیوں کہا پھر، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ سنا دیا اس نے نا، ایک طرح سے سنا دی ہے، چپ ہوتا تو چپ ہی رہتا نا، یہ سنانا ہوا ہے، ایک طرح سے سنانا ہے، ہاں، یہ سنا رہا ہے نا، ان سے ڈرا رہا ہے، سنا رہا ہے، ٹھیک، ورنہ چپ ہی رہنا وہ۔ اچھا، اسی طریقے سے کسی بندے سے بدلہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اپنے تعلقات ہیں بڑے بڑے جی، یا خود بھی کیا طاقتور ہے تو وہ اسے جیل میں کروا سکتے ہیں اندر، تو ایسا بندہ جب رکے گا نا اس کام سے، اس سے کیا کہا جائے گا، صبر کرنا کہا جائے گا۔ باقی جو دوسرا ہے نا وہ تو مظلوم ہو جائے گا بیچارہ، اس کا کوئی صبر نہیں ہے وہاں پہ، وہ بے اختیار بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ اس سے کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بارے میں چپ ہو جانا، یہ صبر ہے، یہ اچھا ہے، خوبصورت ہے، نہ بولیں، چپ۔ امام حسن علیہ السلام کی سیرت واضح ہے، اور شام سے جو بھی آتے تھے مولا علی علیہ السلام کی گالیاں دیتے تھے، امام حسن خاموش رہتے تھے، ٹھیک ہے، سمجھانا تو چاہیے نا، گالیاں دے دیتے تھے، پھر وہ کہتے تھے ہاں بھی آئیں ہمارے پاس تشریف لیں، کھانا شانا آپ کو کھلائیں، کوئی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو ہم بھی ایسے کہتے ہیں، مثلا ہم غیر مقلدین جو فقہا کے دشمن ہوتے ہیں، وہ جب بحث ہماری ہوتی تھی تبتی تھی تو ہم کہتے تھے ابھی ہم تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، آپ جائیں تھوڑا گالی وغیرہ دے لیں، لان تان کر لیں، تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں، پھر انشاءاللہ آپ سے ہم حال و احوال دریافت کریں گے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے، بس ٹھیک ہے، غصے میں آ چکے ہیں نا، تھوڑا ریلیکس ہو لیں بھائی، ریلیکس ہو لیں، پھر بتائیں کیسے حالات ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، ہاں جی بتائیں کیا کہہ رہے تھے، پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا اس چیز سے ٹینشن ہے، ٹھیک ہے، وہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں نا۔ اچھا، فعلیک بنیہ بصبر عمن اساء الیک، اے میرے بیٹے تمہارے اوپر صبر کرنا ہے اس بندے سے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے، وایکال الامر الی اللہ سبحانہ، اور معاملہ چھوڑ دینا ہے اللہ کی طرف، وعدم التعرض للمسیء بوجہ، اور جو بھی تمہارے ساتھ مسیء برا سلوک کر رہا ہے اس کو کسی طریقے سے بھی خیر وہ جواب نہیں دینا، وَإِنْ قَدَرْتَ، اگرچہ تم قادر ہو کہ علی اخذ الثار والمکافات، ٹھیک ہے، اخذ ثار کیا کہتے ہیں، بدلہ لینا، انتقام لینا،
انتقام لینا اور بدلے کے اوپر تم قادر ہو پھر بھی کیا یہ کام نہیں کرنا. کیوں؟ فإن تجربۃ العقیدہ، کیونکہ ایسا تجربہ ہے جو ثابت ہے، یعنی بڑا پکا تجربہ ہے. اس نے کیا ہے یہ بات ثابت کیا فضلاً عن الاخبار، ایک تو تجربہ بھی ہے ہمارا اور روایات بھی ہیں. اس نے کیا قد قضات، اس نے یہ بات ثابت کیا، یعنی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ بأن اللہ تعالیٰ خیر و مکافٍ، کہ اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ لینے والا ہے دنیا میں قبل الآخرہ، آخرت سے پہلے. یعنی جس نے مومن کو نقصان پہنچایا، زیادتی کی، تجربہ یہی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہے ہوا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، روایات بھی کیا یہی بتلاتی ہیں. وخیر و منتصر للمظلوم من ظالم، اور اللہ بہترین کیا ہے مددگار ہے مظلوم کے لیے ظالم سے. ولو بعد حین، اگرچہ یہ ابھی نہیں ہوگا، بعد حین کچھ عرصے بعد ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے نیچے کیا ہے روایات مصنف نے ذکر کی ہیں. اس میں سے جو ہے قال امیر المؤمنین آخری پہرے میں، یہ نہج البلاغہ میں ہے جی مولا کی حدیث. ٹھیک ہے، کہ لا یکبرن علیک، لا یکبرن علیک، تمہارے اوپر بڑا نہ گزرے، یعنی تم اس کو بہت بڑا نہ سمجھ لو. کس بات کو؟ ظلم من ظلمہ کا، اس کے ظلم کو جو تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں. فإنما یسعی فی مضرتی، کیونکہ وہ کوشش کر رہا ہے اپنے نقصان میں، و نفع اور آپ کے فائدے کے لیے. یعنی فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ مظلوم کے ساتھ ہو جائے گا، اللہ اس کا انتقام لے گا، تو اس کا فائدہ ہو گیا کہ میرے ساتھ تو اللہ ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ لوگ اللہ کو اہمیت نہیں دیتے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کیا کہتے تھے لوگ؟ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ ہے. اللہ کو بالکل آخر پہ رکھا. ٹھیک ہے، حالانکہ کیا ہونا چاہیے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے نا اللہ ہے. جس کے پاس اللہ ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے نا. ٹھیک ہے، ہاں، لیکن وہ اللہ کو بالکل آخر پہ رکھتے ہیں. جب دنیا میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے نا، بالکل آخر پہ رکھتے ہیں. یہ چیز غلط ہے. تو وہ تمہیں نفع دے رہا ہے، نفع دے رہا ہے، یعنی ایک جو بڑی طاقت ہے کائنات کی، وہ تمہارے حق میں آ رہی ہے. وَلَيْسَ جَزَاءُ مَنْ سَرَّكَ أَن تَسُوءَهُ، اور وہ اس کی جزا کہ جو تمہیں خوش کرے، سرّکا سرور دے، اور جو تمہیں خوش کرے اس کی یہ جزا نہیں ہوتی کہ ان تسوء، تم اس کے ساتھ برا سلوک کرو. ٹھیک ہے، تم اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا. ٹھیک ہے، وَمَنْ سَلَّ سَيْفَ الْبَغْيِ قُتِلَ بِهِ، اور جو بھی کیا ہے بغاوت کی تلوار کھینچتا ہے تو وہ اسی تلوار سے قتل کیا جاتا ہے. اور وَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا لِأَخِيهِ، اور جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے، گڑھا کھودتا ہے، تو وہ اسی کے اندر کیا ہے گر جاتا ہے. تو ان روایات کا یہ مطلب ہے کہ جو شخصی طور پہ ایک دوسرے کی لڑائیاں ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس سے مراد وہ جہاد نہیں ہے جو دین کے لیے اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے ہمارے ملک میں لوگ قبضہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے انہیں کچھ نہیں کہنا، یعنی یہ والی بات نہیں ہے. یہ شخصی چیزیں ہیں. آپ کی شخصی چیز کسی نے لے لی، بھائی آپ کے ساتھ لڑ پڑا، دیگر لوگ لڑ پڑے، تو وہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے. نہ کہ جو ہے وہ ملک کو بچانے کے لیے خاطر، لوگوں کے مال کی حفاظت کی خاطر، وہاں تو باقاعدہ جہاد کا حکم ہے، وہ تو لڑا جاتا ہے باقاعدہ. وہاں پہ یہ چیز نہیں ہوتی صبر والی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.